خاص کر کے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی منانا، اسی طرح سے جلوس نکالنا اور قوالے گانا اور طرح طرح کے خرافات کرنا، یہ در حقیقت یہ بدعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، کٹ ہر در سے تو بن فخر دو عالم کا غلام۔ میری سنت سے محبت ہے محبت میری، میری سنت سے محبت ہے محبت میری، یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام۔ نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محترم سامعین، برادران اسلام، آج کے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 پر آخری نبی کی ولادت و سعادت کہاں ہوئی اور کب ہوئی۔ دوسری بات، اللہ اور رسول سے محبت کا مطلب اور حقیقت کیا ہے۔ تیسری بات، 12 ربیع الاول کو خاص طور پر میلاد النبی منانے کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اپنی حیثیت اور لیاقت کے اعتبار سے ان 3 باتوں پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آخری نبی کی ولادت و سعادت کہاں ہوئی اور کب ہوئی۔ میرے محترم، ملک عرب میں مکہ شہر میں قبیلہ قریش میں عبد المطلب کے حویلی میں عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے حجرے میں مشہور قول 12 ربیع الاول اور سب سے قوی قول 9 ربیع الاول میں، اور محدثین و مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول 8 ربیع الاول میں، سرکار دو عالم سرتاج دو عالم محبوب خدا مطلوب خدا سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 55 روز بعد بمطابق 22 اپریل 570 یا 71 عیسوی میں بروز پیر صبح صادق میں 4:20 پر حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ الحمدللہ، شفا نامی داعیہ نے بیان کیا ہے کہ جب آخری نبی میرے ہاتھ میں آئے تو حالت سجدہ اور انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیے ہوئے تھے۔ ختنہ ناف بریدہ ختنہ سودہ تھے۔ میرے محترم، نبی دنیا میں آتے ہی دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد اصلی ایک خدا کو سجدہ کرنا یعنی اللہ کی عبادت وہ فرما برداری کرنی ہماری زندگی کا مقصد اصلی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ عبادت خداوندی مقصد زندگی ہے ہماری، عبادت خداوندی مقصد زندگی ہے ہماری۔
اطاعت نبوی میں کامیابی ہے ہماری۔ میرے محترم، دوسری بات، اللہ اور رسول سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اور حقیقت بات ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کے جتنے اسباب ہیں سب کے سب اللہ کے پاس اور نبی کے پاس بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول سے محبت حقیقی ہونی چاہیے، اور محبت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے ایک ایک فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی ایک ایک بات کو مان کر ہمیں چلنا ہے۔ یہ ہے اصل میں محبت کی دلیل۔ محبت یہ نہیں ہے کہ منہ میں ہم دعویٰ کریں گے منہ سے، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم صفر رہیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی ایک ایک قول پر، ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے جتنے ہی دنیا میں مصیبت بلا آ جائے، تکلیف آ جائے، سب کو برداشت کریں گے، لیکن اللہ رسول کے احکام پر ہم عمل کریں گے۔ یہ اصل میں محبت ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری سنت سے محبت کرو۔ میری سنت سے محبت کرنا ہی حقیقی معنی میں نبی سے محبت کرنا ہے۔ آج کچھ لوگ نبی سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنت سے ہم پیچھے رہتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں اور نبی کے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کے فرمان ہے نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، اللہ کا حکم ہے، نماز ایک اہم فریضہ ہے، ہم اس کو پابندی سے ادا نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام، نبی سے اگر محبت ہے، نبی کی سنت سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ گر سمجھ میں تیری آیا ہو، گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، کٹ ہر در سے بن تو فخر دو عالم کا غلام۔ میری سنت سے محبت ہے محبت میری، میری سنت سے محبت ہے محبت میری، یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ میرے محترم، یہ ہے نبی سے اللہ رسول سے محبت کی حقیقی محبت کی علامت، کہ ہم اللہ رسول کے ایک ایک فرمان پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی ہے در حقیقت اللہ رسول سے محبت کی دلیل۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے اور آخری نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ایک ایک حکم کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو اللہ اور رسول سے سچی محبت نصیب کرے، اور ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، خاص طور پر 12 ربیع الاول ہی کو میلاد النبی منانے کا حکم کیا ہے؟ میرے محترم، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ خاص کر کے 12 ربیع الاول ہی کو ضروری اور عبادت سمجھ کر میلاد النبی منانا، یہ اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ، اسی طریقے سے صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہ خود میلاد النبی منائے ہیں اور نہ اس کی ترغیب دیے ہیں۔ اس لیے اب اگر کوئی خاص طور پر 12 ربیع الاول کو ہی میلاد النبی کو شریعت اور عبادت کا حصہ سمجھ کر اس کو خاص طور پر مناتا ہے، یہ در حقیقت یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا اور مقرر کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، کسی انسان کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کسی دن کو خاص طور پر خاص کر کے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی منانا، اسی طرح سے جلوس نکالنا اور قوالے گانا اور طرح طرح کے خرافات کرنا، یہ در حقیقت یہ بدعت ہے
اور بدعتیوں کے بارے میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز ہمارے دین میں نہیں ہے، ایسی کوئی اگر دین میں کوئی اس طرح کچھ نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ در حقیقت مردود ہے۔ اس لیے ہم اگر واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم صحیح معنی میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ خاص طور پر 12 ربیع کو ہی ہم دین اور اس کو اسلام کا حصہ سمجھ کر اگر یہ میلاد النبی مناتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے، اس سے ہم اجتناب کریں۔ رہی بات محترم سامعین میلاد النبی کرنا، اسی طریقے سے سیرت النبی کو بیان کرنا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ان کے احوال اور اقوال کو بیان کرنا، اگر اس میں کوئی خاص دن متعین نہ ہو، یعنی یوم ولادت اور یوم وفات کو پیش نظر خاص طور پر اس طرح پروگرام نہ کرے، بلکہ عام طور پر کبھی بھی جب بھی موقع ملے سیرت النبی کو بیان کرنا، میلاد تاریخ ولادت کو بیان کرنا، اسی طریقے سے نبی کے اخلاق کو بیان کرنا، نبی کے اقوال و احوال اور افعال کو بیان کرنا، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، کار خیر ہے۔ اس کو ہم جب چاہیں موقع ملے ہم زیادہ سے زیادہ بیان کرتے رہیں، یہ در حقیقت نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ اور جو نبی کے تذکرہ کرتے ہیں، نبی کے احوال بیان کرتے ہیں، نبی کے اخلاق بیان کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا منع نہیں، یہ تو جائز ہے۔ اور جو نبی کا تذکرہ کرتا ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ذکر نبی جو کرتا ہے ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتا ہے ذکر خدا کے ساتھ، ارے جنت میں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں رہنے والے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی سے، یعنی آخری نبی سے سچی محبت عطا کرے، ان کے افعال و اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔